تاجر امام زمانہ بآواز بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے، دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے، جو مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، جن مومنین نے التماس دعا کی ہے ان سب کے حاجات کی برابری کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، امریکہ و اسرائیل کی نابودی کے لیے، امام زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد وعلی محمد کے ساتھ۔ خداوند متعال کے حضور ہزارہا شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العزت نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ذکر حسین، یاد حسین، غم امام حسین منانے کی توفیق عطا کی ہے۔ جس طرح کل کی گفتگو میں یہ عرض ہوا تھا اور ماہ محرم الحرام کے عشرۂ اول میں بھی ہم نے مومنین کی خدمت میں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم سب امام حسین علیہ السلام کے اس جملے پر روتے ہیں کہ جو جملہ میرے مولا امام حسین نے کربلا میں تمام اصحاب اور انصار کے شہید ہونے کے بعد کہا تھا، اور بچے بچے کو معلوم ہے کہ وہ امام کا جملہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، آیا کوئی میرا ناصر ہے، آیا کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ تو مومنین کرام، امام کی نصرت کے لیے، امام کی نصرت کے لیے، ناصر امام حسین بننے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی معیت اختیار کرنے کے لیے، امام کے ساتھیوں میں سے ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ الحمدللہ، خدا کا ہزارہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت بھر دی ہے، اور ہم سب کے سب جو اس فرش عزا پر آئے ہوئے ہیں، ماہ محرم الحرام میں جو ہم نے عزا کی ہے، جو عزاداری کی ہے، وہ سب اسی محبت کی وجہ سے ہے جس محبت کو لے کے ہم فرش عزا پر آتے ہیں۔ لیکن مومنین کرام، یہ ہماری محبت اور یہ ہماری عقیدت جو ہم امام حسین علیہ السلام سے رکھتے ہیں، جب تک امام حسین علیہ السلام کی اس محبت کے ساتھ امام کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، امام کے راستے کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک ہم ناصر امام نہیں بن سکتے۔
کیا ہماری خواہش ہے یا نہیں ہے؟ اب سب بیٹھے ہوئے فرش عذاب پر، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے یا نہیں ہے کہ ہم ناصر امام بنیں؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم امام حسین کے کیا بنیں؟ ناصر بنیں، ہم امام حسین کے نصرت کرنے والے بنیں، ہم امام حسین کے ساتھی بنیں۔ تو امام حسین کے ناصر ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا طریقہ اپنائیں کہ جس سے ہم امام حسین علیہ السلام کے ناصر بن جائے؟ تو ناصر امام حسین بننے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہونے کے لیے، ہمیں امام کی عقیدت اور امام کی محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چاہیے۔ جب امام کی محبت اور امام کی عقیدت کے ساتھ یہ دوسری چیز مل جاتی ہے تو اس وقت ہم امام کے ناصر بن جائیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے، ایک تو عقیدت ہے الحمدللہ جو ہم رکھتے ہیں، امام سے محبت ہے الحمدللہ، اور دوسرا نقطہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہمیں سمجھ میں آئے، امام کا مکتب ہمیں سمجھ میں آئے، امام کی فکر سے ہماری آشنائی ہو، امام کے نظریے کی ہمیں شناخت ہو۔ جب امام کے عقیدت کے ساتھ ساتھ امام کی مکتب کی شناخت ہو جائے، امام کے راستے کی شناخت ہو جائے، امام کے منہج کی شناخت ہو جائے، یہیں سے ایک طبقہ امام حسین کا ناصر بن جاتا ہے۔ کیا کوفیوں کے اندر عقیدتیں کم تھی؟ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بار بار خطوط لکھے کہ آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے نصرت کے لیے تیار ہیں، اور اتنے خطوط لکھے کہ امام حسین علیہ السلام کا وہ آخری خط جس کے بعد امام حسین شہید ہو گئے، اس آخری خط میں امام حسین علیہ السلام نے، توجہ ہے سب کی، اس آخری خط میں امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، مجھے تمہاری چند چیزیں پسند آئی ہیں۔ اس خط میں، آخری خط میں، اس میں امام فرماتے ہیں، ایک بِحُسْنِ رَائِكُمْ، مجھے جو مسلم نے خبر دی ہے، میرے سفیر نے تمہارے بارے میں خبر دی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ مجھے تمہارا منصوبہ بہت پسند آیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کیا منصوبہ تھا کوفیوں کا؟ کوفیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اے مولا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، اگر آپ آئیں گے تو آپ کو امام مان کر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کی رائے تھی، یعنی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے اور بنو امیہ کی حکومت ختم کریں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک چیز یہ کہ تمہارا منصوبہ مجھے اچھا لگا کوفیوں سے آخری خط میں، اور دوسرا یہ کہ تمہارے ملا نے وَاجْتِمَاعِ مَلَئِكُمْ، تمہارے ملا نے دو چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیا ہے۔ ملا بلتی میں بھی جس معنی میں ملا استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی معنی میں ملا استعمال ہوتا ہے۔ ملا کہتے ہیں قوم کے بڑوں کو، بڑے جو فیصلہ کر لیتے ہیں تو دوسرے سارے اس کے کیا ہوتے ہیں، جو بات مان لیتے ہیں نا۔ عوام کا فیصلہ ملا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ملا جدھر لے جائے عوام، بولیے، اسی طرف جاتے ہیں۔ ملا کہیں اس طرف جانا ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ ملا کہتے ہیں اس کے نعرے لگانے تو اس کے نعرے لگاتے ہیں، ملا کہیں کہ اس کے لیے گنگنانے تو اس کے لیے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معاشرے کے خواص کا معاشرے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ خواص ہی معاشرے کو ترقی بھی دے سکتے ہیں اور معاشرے کو ذلیل اور پست بھی کر سکتے ہیں۔ امام حسین نے اہل کوفہ کو کہا کہ تمہارے ملا نے، امام کو جو چیز پسند آئی، کہتے ہیں وَاجْتِمَاعِ مَلَئِكُمْ عَلَىٰ نَصْرِنَا وَطَلَبِ حَقِّنَا، کہ تمہارے ملا نے مل کر ایک ہو کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عَلَىٰ نَصْرِنَا، کہ وہ ہماری نصرت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ ہماری
نصرت کریں گے. ایک دوسرا و طلب حقنا، اور ہمارا حق امامت اس کو طلب کریں گے، اس کی جستجو کریں گے اور اسے قائم کریں گے. تو ناصر امام بننے کا اگر کوئی قوم ارادہ کر لے، دیکھیں امام نے بصرہ کا رخ نہیں کیا. بصرہ امام نے اپنا سفیر بھیجا لیکن بصرہ نہیں گئے. بصرہ میں امام کے دو بڑے سفیر، ایک سفیر جناب مسلم ابن عقیل ہے اور ایک سفیر جناب سلیمان، جن کو امام نے بصرہ بھیجا. اور امام کا خط بصرہ کے سرکردہ افراد کو لے کر گیا کہ امام کی نصرت کے لیے انہیں تیار کرے. لیکن امام نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، ارادہ نہیں کیا، لیکن سفیر بولیے سفیر بھیجا لیکن بصرہ جانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن کوفہ جانے کا ارادہ کیا. یہ بصرہ جہاں کے سرکردہ افراد کے لیے امام نے اپنا سفیر بھیجا، ان سرکردہ افراد نے میٹنگ بلا کر فیصلہ نہیں کر پائے کہ امام حسین کی نصرت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور بعد میں انہیں خبر ملی کہ امام حسین شہید ہو گئے، یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے. اور امام کے سفیر کو جس شخص کے نام، ان سرکردہ افراد میں سے جس شخص کے نام امام کا خط ابن جارود کے لیے بھی تھا، وہ خط سمیت خط بھی اس نے لیا اور امام کے سفیر کو بھی لے کر ابن زیاد کے پاس چلا گیا، کیونکہ ابن زیاد پہلے بصرہ کا والی تھا. بصرے کے سفیر کو شہید کرنے کے بعد اس کو پھر یزید نے کوفے کا والی بنایا. لیکن امام بصرہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوفہ جانے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کوفہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کے لوگ امام حسین سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، خطوط لکھ کے کہہ رہے تھے کہ امام آئیے ہم آپ کی نصرت بولیے کریں گے. ہم اور آپ بھی امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے انتہا عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ امام حسین کی نصرت کرے؟ ہم بھی نصرت کرنا چاہتے ہیں. تو آزادارو، یہ تین خصوصیت کسی بھی قوم میں ہو، امام ان کی طرف نظر کرتے ہیں. لیکن اب اس قوم کو جن کا شعار یہ ہو کہ ہم امام کی نصرت کریں گے، اس وقت وہ قوم امام کی نصرت کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہوگی کہ جب اس قوم کو عقیدت کے ساتھ ساتھ امام کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے، امام کا مکتب بھی سمجھ میں آئے، امام کا منہج بھی سمجھ میں آئے، امام کے اہداف و مقاصد سے بھی جب ایک قوم آشنا ہو جائے، تو یہ قوم اپنی عقیدت کے ساتھ ساتھ کیونکہ امام کے مکتب سے آشنا ہو گئی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کو نصرت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. یہ قوم پھر تیار ہو جاتی کس لیے؟ کہ یہ امام کی کیا کرے؟ بولیے جی، نصرت کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے امام کی نصرت بہت اہم ہے. ہم مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا سوچئے، مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ ویسے کیوں کرتے ہیں مجلسیں؟ 10 دن 40 تک مجلسیں کیوں کرتے ہیں ہم مجلسیں؟ اگر اتنی مجلسوں کے بعد بھی، اتنے تبرکات کھانے کے بعد بھی ایک ناصر حسین تیار نہ ہو، مجلسیں تو اس لیے ہیں تاکہ یہ مجلسوں کے ذریعے سے امام حسین کے منہج کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھے، تاکہ امام کا راستہ تا ابد قائم و دائم رہے. مقصود تو یہی ہے ان مجلسوں سے. لیکن اگر مجلسیں ہوں، امام کے راستے پر اتنے غبار آ گئے ہوں کہ ہمیں امام کا راستہ ہی نہ پتا ہو، امام کے اہداف ہی نہ پتا ہو، امام کے مقاصد ہی نہ پتا ہو، پھر ہم ناصر نہیں بن سکیں گے.
عقیدت مند بنیں گے لیکن ناصر نہیں بن پائیں گے. اس لیے ناصر امام حسین بننا ہے ہم نے، اور اس کے لیے ناصر بننے کے لیے امام کی مکتب سے آشنائی ضروری ہے. اور امام کے مکتب کو ہم کہاں سے لیں؟ امام کا مکتب یا خود امام سے لیں، یا بی بی زینب علیہ سے لیں، یا امام سید الساجدین سے لیں. اسی وجہ سے کل بھی آپ کے خدمت میں عرض کیا میں نے، یہ جو خطبہ ہم نے انتخاب کیا ہے ان ایام میں، یہ انہی ایام کے خطبات میں سے ہیں. انہی ایام میں، کربلا کے بعد کے ایام میں امام سید الساجدین نے اور بی بی زینب علیہ نے جو خطبات دیے، آپ کے لیے جو خطبہ میں نے انتخاب کیا ہے، کل بھی اس کے کچھ کلمات میں نے آپ کے سامنے کہیں. یہ خطبہ یہ ہمارا نصاب ہونا چاہیے، تعلیمی نصاب کا حصہ بنے. اگر تعلیمی، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام تو لوٹ مکالے کا دیا ہوا ہے، تو اس سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کتے کی ناف سے، فارسی میں اشعار ہیں علامہ کے، کتے کی ناف سے. ہمارے علاقوں میں تو پہاڑوں پہ ہرن ہے نا، ہرن کے ناف میں کیا ہوتی ہے جو؟ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. خوشبو ہوتی ہے، نایاب خوشبو، دنیا کی نایاب ترین خوشبو میں سے ایک خوشبو ہرن کے ناف میں ہوتی ہے جو ہمارے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کتے کی ناف سے اگر تم مشک کی امید رکھو تو میں تم پر اعتراض نہیں کروں گا، لیکن مغربی تعلیمی نظام سے کبھی خیر کی امید نہ رکھنا. یعنی اس تعلیمی نظام سے خیر کی امید نہ رکھنا، یہاں سے کوئی خیر نہیں نکلے گا. اب علامہ فرما رہے ہیں کہ خنجر کی دار سے حیات کی امید رکھ لیں تو میں تعجب نہیں کروں گا، لیکن مغربی تعلیمی نظام سے خیر کی امید نہ رکھنا. یہ ملازم تو بناتی ہے لیکن امام اور پیشوا اور لیڈر بنانے کی صلاحیت اس میں. اس لیے کہا نصاب بدل کیوں نہیں لیتے ہو؟ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو دنیا پر امامت کب کر سکو گے؟ جب وہ تعلیم چھوڑو گے جو صرف ملازمت کا درس دیتی ہے، جو صرف ملازم بناتی ہے. پیشوا اور رہبر بنانے والا نصاب اور ہوتا ہے، عزادارو وہ اور نصاب ہے. جو لیڈر تیار کرتے ہیں، پیشوا تیار کرتے ہیں، نجات دہندہ تیار کرتے ہیں، وہ اور تعلیمی نظام ہے، وہ اور نصاب ہے. ان نصابوں میں سے ایک خود اہل بیت کے آثار ہیں، اور ان میں سے ایک امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا وہ خطبہ ہے جو امام نے کب دیا. کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے. یہ خطبہ ہے دمشق دربار یزید میں امام نے یہ خطبہ دیا. اور دربار یزید کی وہ حالت ہے کہ اب اسی دربار میں، اسی کانفرنس میں، جس کا سارا میں نے نقشہ کل آپ کے سامنے کھینچا تھا تاکہ یہ مطلب سمجھ میں آ جائے، اسی کانفرنس کے اندر، یہ کانفرنس تھا جس میں اس نے تمام سرکردہ افراد کو بلایا، شعراء کو بلایا، ادیبوں کو بلایا، اور ادیبوں کو بلانے کے بعد اس نے اعلان کیا. کس چیز کا اعلان؟ حسینیت کی مغلوبیت کا، حسینیت کے خاتمے کا اعلان کیا اس نے، اور بنو امیہ کے تفکر کے غلبے کا اعلان کیا. اور اس اعلان میں اس نے یہ کہا، شعر پڑھے جو تاریخ میں اب بھی موجود ہے، کہاں ہیں میرے وہ بزرگ جن کو علی نے بدر میں واصل جہنم کیے تھے نا میرے مولا نے. اس نے اپنے اہل بدر کے بزرگوں کو یاد کر کے کہا، کہاں ہے؟ اٹھو اے میرے بزرگوں، اٹھو اور آج دیکھو کہ بنو ہاشم کے تفکر کا میں نے کیا کیا ہے. بنو ہاشم کے مکتب کے ساتھ اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہاں سے میں
منبر رسول سے اس مکتب کے لیے جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ استعمال نہیں کر رہا ہوں. اس نے تو اس کو بہت توہین کی، اس نے اہل بیت کی، مذہب حقہ کی اس نے توہین کی. میں نے کل عرض کیا وہ ایک تفکر کا نمائندہ تھا، ایک خاص طرز تفکر کا نمائندہ تھا. وہ ایک خاص نظریے کو غلبہ دینا چاہتا تھا. اس وقت دو نظریات کے درمیان ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. ایک نظریہ کون سا نظریہ تھا؟ توحید کا نظریہ، جس کا پرچار کون کر رہے تھے؟ تھوڑا ساتھ دیجئے، امام. اور دوسری طرف یزید، وہ بھی ایک طرز تفکر رکھتا تھا. وہ صرف شرابی نہیں تھا، شرابی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرز تفکر کا پیداوار تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے فکر کو کیا دے؟ فروغ دے. اور فروغ دینا کافی نہیں ہوتا، فروغ کے ساتھ ساتھ وہ غلبہ بھی اور نفاذ بھی چاہتے تھے. یہ قتل گاہ میں ایام اعزاں میں ہم نے مومنین کی خدمت میں جو موضوع پیش کیا تھا اس میں تھا اسلام دین غالب، امام حسین امام غالب. اب اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ وہ غالب آئے. جو مکتب اللہ نے ہمیں دیا تھا، جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ دین صرف مسجدوں کے لیے اور امام بارگاہوں کے لیے نہیں تھا. ناراض نہیں ہونا آپ نے، بلکہ اللہ نے یہ دین اتارا، اپنے نبی کو تھمایا اور تھما کر کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے اس دین کو اتارا اس لیے، نبی کو یہ ہدایت دی، یہ دین حق دیا. کیوں دیا؟ ثواب کے لیے دیا کہ مومنین کو پڑھاؤ، مومنین کو ثواب دو، مومنین گھر جائے جنت چلے جائے. بس بھائی جنت بنانے کے لیے پہلے تمہیں تمہاری دنیا بنانی ہوگی. دنیا اگر نہ بنے تو جنت کیسے بنے گی بھائی؟ پہلے تو آئے انبیاء تاکہ دنیا بنائیں. انبیاء آئے تاکہ تمہیں پہلے ایک الہی معاشرہ بنا کے دے. جب الہی معاشرہ بنے گا، اس الہی معاشرے میں لوگ زندگی گزاریں گے، تو ان کی دنیا جب جنت بنے گی تو آخرت خود بخود جنت بن جائے گی. لیکن اگر دنیا ہی جنت نہ ہو تو توقع یہ لے کے بیٹھنا کہ قبر میں پہلی ملاقات امام علی سے ہوں گی، تو یہ تو دھوکہ ہی ہے نا. کہ دنیا کو پہلے جنت تو بناؤ، پھر کہو کہ امام آپ سے ملاقات کریں گے. امام کی ملاقات ہوگی ہی اس سے جس نے امام کے آئین کے مطابق زندگی گزارا ہوگا. تو قرآن فرما رہے دین تو غلبے کے لیے آیا ہے. اب یہاں توجہ کیجئے گا، ہر مکتب غلبہ چاہتا ہے، ہر نظریہ کیا چاہتا ہے؟ جو تھوڑا اونچا بولے، غلبہ چاہتا ہے. ہر تفکر کی یہ خواہش ہے کہ معاشرہ میرے کنٹرول میں رہے. اسی طرح اس زمانے کی یزیدیت کا طرز تفکر یہ ہے کہ معاشرہ میرے ہاتھ میں آئے اور میرے افکار غالب ہوں. اسی لیے اس نے جب یہ کانفرنس بلائی اور اعلان کیا کہ آج بنو ہاشم کا مسلک اسیر ہے. سنیے گا وہ کیا کہتا ہے. بنو ہاشم کا مسلک آج اسیر ہے، اور بنو ہاشم کے مسلک کا خاتمہ میں نے کربلا میں کر لیا ہے. اس مکتب کا خاتمہ ہو چکا ہے، مکتب وحی کا اب خاتمہ میں نے کر لیا ہے. ایسے میں اب یہ شام ہے، الشام الشام الشام، جس پہ صرف ہم روتے ہیں اور ہمیں رونا چاہیے. اور بی بی کی یہ حالت ہے کہ بی بی اس خطبے سے پہلے، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے پہلے بی بی نے خطبہ دیا ہے. میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دوں. جب اس لعین نے للکارا، توہین کی، تصحیح کی اور کہا کہ کہاں ہے وہ بنو ہاشم کی عزت، بنو ہاشم کا شان و شوکت کدھر چلا گیا؟ آج غلبہ ہماری فکر کو مل گیا ہے، آج ہم غالب ہیں. اور اشارہ کر کے کہا تم مغلوب ہو.
آج ہم حاکم ہیں اور تم محکوم ہو. آج مسند ہمارے پاس ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اور آج حسین کی شہادت کے ذریعے سے میں نے اس مکتب کا خاتمہ کر دیا ہے. اب ایسے میں یہاں بی بی گویا ہوتی ہیں. پہلے بی بی کا خطبہ ہے، اور آپ اسی سے اندازہ لگائیے گا کہ بی بی کی مصیبت کا. بعض مورخین یوں لکھتے ہیں کہ بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. جس وقت بی بی جب یہ لعین اس طریقے سے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ کے مکتب کا مذاق اڑا رہا ہے، میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کروں گا، یہ نبرد حق و باطل کی ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے، اور آج تو زیادہ خطرناک ہے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا. تو اس وقت اس لعین نے جب للکارا تو بی بی مورخین کے نزدیک پس پشت پس گردن بی بی کے ہاتھ بندھے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جناب سید الساجدین کے پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، اور سروں پہ خاک ہے، ردائیں چھین لی گئی ہیں. اور بار بار بی بی بچوں کے پیچھے چھپ چھپ کر اپنے آپ کو بچا رہی ہیں کہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے. اور ایسے میں بی بی نے خطاب کر کے کہا کہ تم میں کوئی مسلمان ہے؟ کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ اور یہ بی بی کا خطاب آج بھی ہے. کیا کوئی مسلمان ہے جو اس مکتب کو سمجھے؟ پھر عزادارو بی بی کا بھی خطاب ہے. میں اس کا صرف 2-3 جملے عرض کر دوں بی بی کے، پھر امام کے خطبے کی طرف آئیں گے. بی بی سلام اللہ علیہ، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ توجہ ہے؟ میں چاہ رہا ہوں آپ کیونکہ عزادار ہے تو بی بی کی مصیبت بھی ساتھ ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے، اور بی بی کے خطبے کو اور امام کے خطبے کو بھی سمجھے ہم، تاکہ یہ نصاب ہمیں سمجھ میں آئے. یہ امامت کا نصاب ہے، یہ قوموں کے عروج کا نصاب ہے. اور پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا. اے لعین، پہلے حمد و ثنا کے بعد بی بی خطبہ دیتی ہیں اور یزید کو للکار کے کہتی ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مردوں کو شہید کرنے کے بعد، ہمارے بچوں کو اسیر کرنے کے بعد، ہماری ردائیں چھیننے کے بعد، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرانے کے بعد، سنیے گا، ان تمام مظالم کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ تو غالب ہے اور ہم مغلوب ہے؟ اس کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے حسینیت کا خاتمہ کر لیا ہے، دین خدا کا خاتمہ کر لیا ہے، اور تو گمن کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے. سن، بی بی پھر اس کے سامنے یہ آیت پڑھتی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ بی بی کے جملے ہیں. بی بی آیت سے استدلال کرتی ہے کہ اس نے کہا اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے، اور آج حاکم ہم ہیں، غالب ہم ہیں، اور تم اسیر ہو. تو بی بی استدلال کر کے فرماتی ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ. اب یہ حسیبہ کا یہ جو باب ہے یا یہ جو صیغے ہیں نا، حسیبہ، یحسبو، یحسبن، تحسبن، یہ عربی میں بڑی لطافت ہے. جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحسبن الذین قتلوا، بولیے، فی سبیل اللہ. یہ جو حسیبہ کا لفظ ہے یہ غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے. کہ کس چیز کو؟ غلط فہمیاں جو انسان نے بنائی ہوئی ہیں. ان غلط فہمیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو راہ خدا میں مارے جائے وہ مر گئے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تحسبن، اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہو جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. تم نہیں شعور رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں.
توجہ کیجئے گا، اب بی بی انہی الفاظ سے لا تحسبن لا يحسبن الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے دین خدا کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے آئین کا انکار کیا، اللہ کے دستور کا انکار کیا، اللہ کے وحی کا انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد وَإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اب بی بی توجہ دلا رہی ہے کہ تو گمن میں ہے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کا خاتمہ کر لیا ہے، سن کہ تو غلط فہمی میں ہے۔ بہت سارے انکار کرنے والے اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو انہیں مہلت دی ہے خیر لانفسہم، وہ اپنے لیے اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ بولیے، خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنی عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، یہ جو مہلت ہے اللہ کی دی ہوئی، یہ اس لیے دی ہے تاکہ تم اپنے جرائم کی آخری حد تک پہنچ جاؤ، پھر یقیناً اللہ تمہارا خاتمہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاتمہ، بولیے، آپ کو یہ بھی بتا دوں، یزید نے اور بنو امیہ کی حکومتیں جو بعد میں آئی، 100 سال تک یہی سلسلہ اس مکتب کو ختم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی، راوی بنائے، وزیر آئے، شہنشاہ آئے، وزراء آئے، درباری آئے، مفتی بنائے، درباری ملا بنائے، محدثین بنائے، اور انہوں نے 1 صدی تک علی اور اولاد علی پر ممبر سے سب و شتم کیا تاکہ اس مکتب کا کیا کرے؟ مکمل طور پر خاتمہ کرے۔ بنو امیہ کے شہنشاہ واصل جہنم ہو گئے، وہ وزراء واصل جہنم ہو گئے، ان کی طاقت واصل جہنم ہو گئی، وہ راوی واصل جہنم ہو گئے، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین اب بھی زندہ باد ہے، اور حسین تا قیامت زندہ باد رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب بی بی فرماتی ہے یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، تمہارا خاتمہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد عزادارو، جب بی بی کا خطاب ہوا، بی بی کے خطاب کے بعد دربار میں ہلچل شروع ہوا، تو یزید نے، اب امام سجاد نے کب گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایسے میں یزید نے اپنے بنائے ہوئے خطیب کو منبر دے دیا۔ جب کانفرنس کا موضوع کیا تھا؟ موضوع تھا یزیدی تفکر کے غلبے کا، بولیے، اعلان کہ آج سے یزیدی نظام غالب رہے گا۔ بی بی کے خطبے سے جب ماحول تھوڑا سا دیکھا کہ ماحول میرے ہاتھ سے تو جا رہا ہے، لہذا فوراً اس نے درباری خطیب کو، درباری ملا کو منبر دے دیا، مسند دے دیا، کرسی دے دی، جس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی تھوڑا سا اس لکڑی کے بنے ہوئے کرسی پر کچھ بولنے کا مجھے بھی موقع دو۔ یہ ماجرا اس وقت پیش آیا تھا۔ اس لعین نے خطیب کو جب منبر دیا، اس خطیب نے، اب کیونکہ ماحول اس کے ہاتھ سے گیا ہے، لہذا وہ خطیب آتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اور حمد بھی کیسے؟ اللہ کی حمد ہے جس نے یزید کو عزت دی۔ ایسے خطیب بہت ہوتے ہیں۔ درباری ملاؤں نے تاریخ بھر میں ملت اسلامیہ کو یہاں تک پہنچانے میں ایک بڑا کردار ان درباریوں کا ہے۔ جب اس درباری ملا نے، درباری مفتی نے، درباری خطیب نے
جب پھر دوبارہ یزیدیت کو ابھارنے اور کہا حسینیت کی مغلوبیت کا جب اعلان کیا، اب آپ اندازہ لگائیں، دین غلبہ مانگتا ہے عزیزو، دین کو ہم نے کیا دینا ہے؟ غلبہ دینا ہے۔ آپ بتائیں دین غالب ہے؟ آج دین غالب ہے؟ مجھے یاد ہے، مجھے بالکل واضح طور پر وہ ماجرا یاد ہے کہ پچھلے سال آپ مومنین سے میں نے ایک گفتگو کی، اور اس میں نے کہا کہ مومنین تبرک کہاں سے آئی؟ تو آپ نے کہا امام سے۔ اسی امام بارگاہ میں نے یہ گفتگو کی تھی، تو کہا تعلیمی نظام کہاں سے آیا؟ امام سے۔ نہیں۔ سیاست کہاں سے آئی؟ امام سے آئی؟ نہیں۔ معاشی نظام امام کا دیا ہوا ہے؟ نہیں۔ رنگ برنگی جھنڈے امام کے دیے ہوئے ہیں؟ نہیں۔ تو آگے والوں نے نہیں زیادہ کیا، تو ایک بزرگ باہر ملے تو انہوں نے ناراضگی کا اعلان کیا، گاما امام حسین علیہ السلام من بلا جو چاہ پتہ میں تھوپ ذرا، اس طرح انہوں نے ناراضگی کا اعلان کیا۔ تو میں نے کہا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ امام حسین نے تحفے میں دی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی چیز، یہ سیاست، یہ حکومت، یہ تعلیمی نظام، یہ معاشی نظام، یہ غور سے سنیے گا، آپ کی ذہانت پر اعتماد کرتے ہوئے میں بھی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ عزادار ہو، مشکل کشا کے ماننے والے ہو، شاید یہ مشکل بات سمجھ میں آپ کو آ جائے۔ کوئی بھی نظام، توجہ ہے، کوئی بھی نظام، خواہ وہ سیاسی نظام ہو، آج کسی سیاسی نظام میں زندگی گزار رہے ہو نہیں گزار رہے؟ بولے کس نظام میں زندگی گزار رہے ہو؟ چلے نہیں لیتے جو جمہوری نظام میں۔ اچھا، اب عربوں میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کس میں زندگی گزار رہے ہو، وہ کیا کہیں گے؟ بادشاہی نظام میں۔ بادشاہت، کہیں آمریت ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں کوئی اور نظام ہے۔ ہر نظام، سنیے گا، خواہ تعلیمی نظام ہو، خواہ سیاسی نظام ہو، خواہ معاشی نظام ہو، ہر نظام کے پیچھے ایک مکتب، ایک سوچ اور ایک فکر ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ ہر تعلیمی نظام کے پیچھے، دنیا میں جہاں پر بھی، جس ملک میں بھی جائے، کوئی بھی تعلیمی نظام ہے تو تعلیمی نظام خود ایک بچہ ہے۔ جس ماں کے شکم سے نکلتا ہے اس ماں کو کہا جاتا ہے مکتب، نظریہ۔ سمجھو وہ رمیشو کیا کہا جاتا ہے؟ مکتب، نظریہ۔ تو آج کا جو تعلیمی نظام ہے وہ مکتب عاشورہ سے باہر آیا ہے۔ پریشان ہو گیا۔ آج کا سیاسی نظام جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، گریز از طرز جمہوری، غلام پختکاری شو۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں، جس کو پڑھا نہیں، سر سید پڑھا لیا، ڈگریاں مل گئی، لہذا اس فکر کو پڑھا ہی نہیں۔ گریز از طرز جمہوری، گریز کرو، پرہیز کرو۔ جس طرح شوگر ہو جائے تو اتنا پرہیز کرتے ہیں نا ہم، پرہیز بڑے احتیاط کرتے ہیں۔ مٹھائی آ جائے، بچے کی شادی ہے بھائی، لاڈلے لخت جگر کی شادی ہے، میٹھا آ جائے تو کہتے ہیں شوگر ہے، پرہیز۔ بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے ایک پرہیز کرنا بھی سکھایا۔ بھائی کس سے پرہیز؟ یزیدیت سے پرہیز۔ اور یزیدیت ہر شکل میں، مختلف روپ میں تمہارے درمیان آ سکتی ہے، سیاسی نظام بن کر، معاشی نظام بن کر، عدالتی نظام بن کر، مختلف روپ میں جب یزیدیت آ جائے۔ امام نے کیا کہا؟ یہاں پرہیز کرو، لیکن یہاں جس طرح بعض شوگر والوں کو
مٹھائی سامنے آ جائے لائٹ بند کر کے کھا لیتے تاکہ زوجہ کی نگاہ نہ پڑ جائے، کیونکہ زوجہ تو ڈانٹتی ہے نا، بھائی یہ مٹھائی کھا رہے ہو، آپ کو تو شوگر ہے، لہذا لائٹ بند کر کے مٹھائی کھا کے لائٹ کھول لیتے ہیں، میں بہت پرہیزی ہوں۔ یہ پرہیزی نہیں، لائٹ بند کر کے انہوں نے مٹھائی، بولیے، مٹھائی تو کھا لی ہے لیکن لائٹ بند کر کے کھائی ہے۔ تو لائٹ بند کر کے کھائے یا لائٹ روشن کر کے کھائے، اس نے پرہیز، بولیے، نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کو زندہ رکھنے کے لیے بی بی جس عالم میں، جس مصیبت کے عالم میں ہے، اور کربلا والوں نے اپنے قیام سے، ایک نقطہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اپنے قیام سے ہمیں سکھا دیا ہے جب تمہارے عقائد پر حملہ ہو، تمہارے مکتب پر حملہ ہو، تمہارے دین پر حملہ ہو، تمہاری الہی تہذیب پر حملہ ہو، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام ہمیں سکھاتا ہے کہ سکوت جرم ہے، چپ رہنا جرم ہے۔ امام کے مذہب میں سکوت نہیں بلکہ قیام ہے۔ یہاں بھی مجبوری میں کہتے ہیں کہ قیام ساقط ہو جاتا ہے، مجبوری میں انسان بیٹھ کے، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرے؟ بیٹھ کے، کیوں؟ مجبور ہے، بیمار ہے، لہذا بیٹھ کے نماز پڑھے۔ روزہ رکھا ہے آپ نے، بیمار پڑ جائے تو آپ مجبور ہو گئے، آپ کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ افطرا، افطار کرے، صوم شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزے کیا کر لو؟ افطار کر لو، کیونکہ مجبور ہو گئے ہو۔ آپ مجھے بتائیے، اس یزیدیت اور حسینیت کی نبرد میں جو مجبوریاں ہم پیش کرتے ہیں، اور ایک دفعہ بی بی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا کو بھی دیکھیں کہ بی بی کے جو مصائب ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ مجبوری کے بہانے بی بی سلام اللہ علیہا کے پاس تھی کہ نہیں تھی؟ بولیے، مجبوریاں تھی کہ نہیں تھی؟ اتنی مجبوریاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آل و عیال سب شہید ہو چکے ہیں، اسیر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بھائی کے سر مبارک کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے میں بی بی للکار کے کہتی ہے، ایسے میں جب وہ خطیب آ کر منبر پر بیٹھ کر اس طرح حمد کرتا ہے تو امام زین العابدین اسی للکار میں، اسی غیرت حسینی کے ساتھ شجاعت حسینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خطیب کو للکار کے کہا، ایھا الخطیب، اے خطیب، تو اللہ کو بھول کر مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو تو ناراض کر رہا ہے؟ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، یزید کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ لکڑی کا بنایا ہوا کرسی، اس پر مجھے بھی چند جملے کہنے کی اجازت دے دو۔ یزید نے صاف انکار کیا کہ نہیں۔ اس وقت وہ لوگ جو بیٹھے تھے، سرکردہ افراد، اس معاشرے کے بڑے لوگ، خواص، ادیب، شعراء، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ تو موقع دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب میرے مولا کو کرسی ملی، وہ لکڑی کا، سنیے گا، ممبر کب کہلاتا ہے؟ آپ اسے ممبر رسول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ممبر ہے یہ کیونکہ ممبر رسول سے صاحب ممبر کی جب تک بات ہو رہی ہے، جب تک ممبر سے صاحب ممبر کی بات ہو رہی ہو، امام زین العابدین کے نزدیک وہ ممبر ہے۔ لیکن جس دن ممبر سے صاحب ممبر کی بات نہ ہو، اپنے مفاد کی بات شروع ہو جائے، تو امام فرماتے ہیں اب یہ لکڑی کا کرسی ہے، ممبر نہیں رہا۔ تو ممبر
نہیں کہا امام نے، کہا اس لکڑی پر مجھے بھی کچھ بولنے کی اجازت دو، نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے کہا اب تو دینا چاہیے۔ اس وقت میرے مولا نے حمد و ثنا کے بعد یہ جملے کہے، ایھا الناس، اے لوگو۔ اب مولا کی حالت سنیے گا، وہ آپ کو میں کل تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں رسن، گلے میں توق، بابا شہید ہے، چچا جان شہید ہے، اور وہ حرم جس حرم کی اتنی عزت ہے کہ جہاں یہ اہل بیت کا حریم تھا، یہاں جبرائیل بھی اذن سے داخل ہوا کرتے تھے۔ وہ اہل حرم اسیر ہیں، اور پھوپھی اماں کے سر سے ردائیں چھین لی گئی ہیں، اور اہل حرم کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ شرابیوں کا دربار اب میرے مولا خطاب کر کے حمد و ثنا کے بعد ان لوگوں کو خطاب کیا، ایھا الناس، تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ اعطینا ستن، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور عزاداروں، یہ 6 چیزیں جو اللہ نے اہل بیت کو عطا کی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ 6 چیزیں اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی ان 6 چیزوں کی جستجو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اگر یہ 6 چیزیں جس کا میرے مولا فرما رہے ہیں، یہ 6 چیزیں اگر مولا کے چاہنے والوں میں بھی آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مولا کے چاہنے والوں کو شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ مولا کے چاہنے والے ان 6 چیزوں سے مزین ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، ان شرابیوں سے خطاب کر کے، ان درباری ملاؤں سے خطاب کر کے، ان بکے ہوئے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، یاد رکھنا اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہے۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں فضیلت دی ہے۔ تم سب سے ہم افضل ہیں 7 چیزوں میں، اور جو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ بے شک ہم اسیر ہے، بے شک اہل حرم کے سروں سے ردائیں تم نے چھین لی ہے، پھر بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ 6 چیزیں تم ہم سے نہیں چھین سکتے۔ یہ 6 چیزیں تم ہم سے نہیں چھین سکتے۔ توجہ کرے، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ العلم، علم، والحلم، حلم، والسماحہ، والفصاحہ، والشجاعہ، والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ علم ہم میں ہے، تم میں نہیں۔ شجاعت ہم میں ہے، تم میں نہیں۔ فصاحت ہم میں ہے، تم میں نہیں۔ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، تمہاری نہیں۔ سخاوت ہم میں ہے، تم میں نہیں۔ بردباری ہم میں ہے، تم میں نہیں۔ تو عزادارو، مولا کے چاہنے والوں، جن لوگوں کا دشمن، توجہ، جن کا دشمن وہ لوگ ہوں، وہ طبقہ ہو جنہوں نے خدا سے دشمنی مولی ہے، ان کے پاس یہ قیمتی سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ علم ان کے پاس ہو، شجاعت ان کے پاس ہو، بردباری ان کے پاس ہو۔ اب یہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس مجلس کے اندر ان ساری چیزوں کی وضاحت کروں، لیکن ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ آج زیادہ ضرورت ہے، بس اس پہ میں بات سمیٹ لوں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان پہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ آج ہماری کیا حالت ہے، اس وقت ہماری قوم کی کیا حالت ہے۔ مجھے یاد ہے، دیکھیں، دشمن اس زمانے میں یزیدیت ایک فکر ہے، کس کے مقابلے میں؟ بولیے، حسینیت کے مقابلے میں ایک فکر، اور اس فکر کی چاہت یہ ہے
کہ حسینیت ہمیشہ مغلوب رہے، یزیدیت غالب رہے۔ اب آج جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج بھی یزیدیت ہے، اور آج کی یزیدیت جس کو کل میں نے نام دیا تھا، اس یزیدیت کو سب سے بہترین نام سن 61 ہجری کی یزیدیت کو نام دیا جا سکتا ہے لبرلزم، جو آج بھی ہے۔ یزیدیت کی ڈیجیٹل شکل کا نام ہے لبرلزم۔ لبرلزم کا مطلب عموماً، جیسے کل میں نے کہا، عموماً یہ کیا جاتا ہے آزادی۔ آزادی کو لبرلزم نہیں کہتے۔ بزرگوں سے میں انتہائی معذرت یہ اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں جوانوں کے لیے۔ آزادی کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں آزادی کو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ، بولیں فریڈم۔ تو لبرلزم اور ہے، فریڈم اور ہے۔ تو تھوڑا سا سن لیجئے گا کہ فریڈم کس کو کہتے ہیں، لبرلزم کس کو کہتے ہیں۔ فریڈم یعنی آزادی۔ آزادی کس کو کہا جائے گا؟ آزادی اسے کہیں گے کہ جب انسان ایک ہدف رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے۔ انسان کا بھی ایک ہدف ہے۔ ایک ایک مومن جو یہاں امام پر رونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے لے کر آخر تک، ہر ایک کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس نے خلیفۃ اللہ بننا ہے، اس نے خلیفۃ اللہ بننا ہے۔ اب مختلف رکاوٹیں آپ کو اس ہدف تک پہنچنے، بولیے، نہیں دیتا۔ بہت ساری رکاوٹیں ہیں اس وقت جو آپ کو آپ کے مقصد تک جانے نہیں دے رہا۔ آپ چاہتے ہو لیکن ناخواستہ طور پر کبھی معاشرہ آپ کو کام کرنے نہیں دیتا، کبھی آپ کی ذہنیت کو کام کرنے نہیں دیتا، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ چیز حق ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں، حق واضح ہونے کے بعد بھی بہت ساری رکاوٹیں ہمیں گھیر لیتی ہیں اور ہم کام نہیں کر پاتے۔ مقصد کی راہ میں یہ رکاوٹیں اگر موجود ہیں اور آپ کی حرکت رک گئی ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ غلام ہو گیا ہے۔ لیکن انہی رکاوٹوں کو ہٹانا، ان رکاوٹوں کا ہٹ جانا اور سہولت کے ساتھ مقصد کی طرف تیزی سے جانا، یہ ہے فریڈم، یہ ہے آزادی۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اور دوسرا ہے لبرلزم۔ لبرلزم کس کو کہتے ہیں؟ جنسی خواہشات، مفادات، آرزویں، حق ہو یا نہ حق، جتنی جنسی خواہشات ہیں، ان تمام جنسی خواہشات کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹا کر اس میدان میں سہولت فراہم کرنا لبرلزم ہے۔ اب آپ بتائیے، فحاشی سب سے زیادہ اس وقت سستا ترین سہولت کے ساتھ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ اور نام کیا دیا ہوا ہے؟ آزادی، آزادی، آزادی۔ بھئی یہ آزادی نہیں، یہ آج کی یزیدیت کے حربے ہیں کہ تمہیں آزادی کے نام پر تمہاری تہذیب چھین لی جائے، آزادی کے نام پر حیا کی دھجیاں اڑا دی جائیں، آزادی کے نام پر ایک قوم کو غلام بنایا جائے، اور آزادی کے نام پر ایک قوم کو اپاہج بنایا جائے، آزادی کے نام پر ایک قوم کی حرکت روک کر اس قوم کو نوچا جائے، اس کو لوٹا جائے۔
اس کو کہتے ہیں لبرلزم. اور آج اسی نظریے کو غلبہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دین اور مذہب جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، غدیر کے دن عید منا کے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین تو ایک دم ہلا کے ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائی دے دیا، اور اس کے بعد غدیر یہی چھوڑ کے معاشرے میں چلے گئے. معاشرہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے، ترانے غدیر کے ہیں. تعلیمی نظام دوسروں کا ہے، ترانہ غدیر کا ہے. سیاست دوسروں کی ہے، جھنڈے دوسروں کے، ایجنڈے دوسروں کے، پرچم غازی کا. اور وہ بھی چومنا ہے، تھامنا نہیں ہے. دین چومنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور چوم کر اس کو لپیٹ کر تاقچے میں رکھ دو. کوئی فوت ہو جائے تو نیچے اتار دو. یہ دین اس کے بعد یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی بنانے آیا تھا. تو بولیے یزیدیت نے اپنے حربے کیے نہیں کیے؟ وہ کر رہا ہے. لیکن آج تو ہمارے ہاتھ تو بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے گلے میں توق تو نہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں ہے، ہم بھوکے بھی نہیں ہیں، ہم اسیر بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لطف کیا ہم پر. ہم نے جب آنکھ کھولی تو سرزمین اہل بیت میں آنکھ کھولی. یہ اللہ کا لطف ہے. اور ہم نے زندگی کی بچپن سے لے کر اب تک یا حسین یا حسین کہنے والوں کے ساتھ زندگی کی. ہاتھ کھلے ہیں، اسارت نہیں. لیکن آیا اتنی سہولیات کے باوجود، اتنی نعمتوں کے باوجود، جب آج کی یزیدیت خندقیں پھلانگ پھلانگ کے گھس آئی ہے، تو پھر کھلے ہاتھوں سے روکنا مشکل ہو رہا ہے. اور بی بی زینب اولیاء نے بندے ہاتھوں کے ذریعے یزیدیت کا تعاقب کیا، اور امام زین العابدین نے اس اسارت میں رہتے ہوئے آزادی کا پیغام تمہیں دیا ہے. آزادی کا پیغام کہ ممکن ہے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، مگر آزاد رہنا، آزاد انسان بنو. السلام علیکہ یا ابا الاحرار. آزادی کے امام کے پیروکار ہو. جس امام کو آزادی کا باپ کہا گیا ہے، آزادی کا سرچشمہ کہا گیا ہے، وہ امام حسین ہے. تو آج یہ خطبہ بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ ایک علم و آگاہی بڑھائیے، مکتب کی آگاہی بڑھائیے. یہ میں نے اب صرف 2 منٹ میں مزید لیتا ہوں مصائب سے پہلے. قتل گاہ میں نے مومنین کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قوموں کے اندر انقلاب کب پھوٹتا ہے، انقلاب کب آتا ہے قوموں میں، تبدیلی کب آتی ہے. اور پھر میں نے وہاں اصلاح بھی کی مومنین کی کہ یہ تبدیلی بھی تبدیل ہو چکی ہے. ہم جس معاشرے میں ہیں تبدیلی میں بھی کیا آ چکی ہے، تبدیلی آ گئی ہے. اس لیے تبدیلی کے بجائے میں کہہ رہا ہوں انقلاب. ہم تبدیلی کے خواہاں نہیں ہے. ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم تبدیلی نہیں چاہتے، ہم بہتری چاہتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم بہتری چاہتے ہیں. تبدیلی تبدیلی وہ والی تبدیلی نہیں جو سیاسی بن چکی ہے. اس تبدیلی سے مراد ہے انقلاب. ہم انقلاب نہیں چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ بہتری چاہتے ہیں. اور جن کو جو بہتری کے خواہش مند ہو نا، حالات بہتر ہو جائے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو انقلاب کے خواہاں ہوں، حالات جیسے بھی ہو، انقلابی مکتب انہیں ٹکنے نہیں دیتا، انہیں میدان میں رکھتا ہے. اور انقلابی ایشوز ختم بھی ہو جائے، یہ نقطہ سنیے گا، ایشوز ختم بھی ہو جائے، انقلابی میدان میں ڈٹا رہتا ہے. میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں. ایشو کیا ہے؟ بجلی ایک ایشو ہے. آپ بجلی پر قوم کو گراؤنڈ میں لے آئیں،
قوم آ جائے گی کیونکہ بجلی نہیں ہے. بجلی پر قوم کو گراؤنڈ میں لانا بولے آسان ہے. گیس نہیں ہے یا میں کہوں کہ چینی ختم ہو جائے تو چینی کے لیے مجھے زیادہ گلا پھاڑنا بھی نہیں پڑے گا. بڑی آسانی سے میں کہوں گا لے روزوں آ جاؤ چینی لینا ہے, چینی تو بوسپن. حالات خراب ہو رہے ہیں, حالات کو بہتر بنانا ہے. آپ سب کے سب کہاں آ جائیں گے؟ گراؤنڈ میں آ جائیں گے. ایشو ہے, چینی کو کہتے ایک ایشو. تو چینی کے لیے قوم میدان میں آ جائے. جس دن چینی کا مسئلہ حکومتیں حل کر لیں, قومیں چپ چاپ کمبل لپیٹ کے سو جائیں گی. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ کیوں؟ قوم کو چینی کے لیے اٹھایا ہے. جو قومیں ایشوز پر اٹھیں, ایشوز پر لیٹیں, ایشوز پر کمبل لپیٹیں, ان قوموں میں انقلاب نہیں آتا. جس قوم کو مکتب میدان میں لے آئے, فکر میدان میں لے آئے, نظریہ میدان میں لے آئے, دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو گھر میں لے کے نہیں جا سکتی, کیونکہ نظریہ اس قوم کو باہر لے کر آئی ہے. خواہ انہیں اسیر کر دو, خواہ ان کے جوانوں کو مار دو, خواہ ان کو پامال کر دو, خواہ ان کے سر نو کے نیزہ پر بلند کر دو, پھر بھی مکتب جھکنا نہیں سکھاتا, سر اٹھا کے جینا سکھاتا ہے. یہ مکتب کی طاقت ہے. اللہم صلی علی محمد و عزادارو, یہ مکتب ہے. تو یہ مکتب عاشوراء, اس کو مکتب سمجھو. امام کے خطبات یہ ایک مکتب کا نصاب ہے کہ پڑھاؤ, سرچ کرو. آج بیٹھ کے ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے آج سرچ کریں. تو ان خطبات سے آج کی یزیدیت کے نبرد کی جرت ہم میں پیدا ہوگی, معاشرے کو سنوارنے کی ہمت ہم میں آئے گی جب ہم یہ نصاب پڑھیں گے. ورنہ آئیں گے جائیں گے, آئیں گے جائیں گے, جو بھی آئے. چلتا ہوں تھوڑی دیر ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں. اس حالت میں بھٹکتے 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 بہت دور چلے جائیں گے ہم, اور غیر ہمارے اندر ایسے گھس آئیں گے کہ ابھی تو نکالنا آسان ہے لیکن کل نکالنا مشکل ہو جائے گا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے گندے. الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب مغرب نے پھندے, میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ. نجار بھی جو ہے وہ چھیلے, اس کو بھی چھیل دیا گیا. نکلو اس خوبصورت مکتب کی طرف جس کی ترجمانی ان حالات میں کہ جن حالات کو یاد کر کے میرے مولا امام سجاد کہتے رہے الشام الشام الشام. کربلا کا مکتب ان اسیروں کو جھکنے نہیں دیا, ان اسیروں کے اندر کربلا کے مکتب نے ہمت پیدا کی تھی. یہ لٹا ہوا قافلہ, کیا کیا ظلم نہیں ہوا آزادارو اس قافلے کے اوپر. ایک ایک ظلم پہ یکم محرم سے آپ روتے ہوئے آئے ہو, ایک سے بڑھ کر ایک ظلم, ایک سے بڑھ کر ایک ظلم. لیکن ان تمام مظالم کو سہنے کے باوجود بی بی کی للکار, بی بی کی پکار دیکھیں کہ لہجہ آواز نسوانی ہے لیکن جرت میں حیدری ہے. یہ حیدری ہمت کربلا سے عطا ہوتی ہے. ورنہ آج نہ یہ عزاداری ہوتی نہ یہ اسلام ہوتا اگر بی بی کی جرت اور امام سید الساجدین
کہ یہ شجاعت کے مظاہرے نہ ہوتے تو ان لعینوں نے، یزید نے اور یزیدیت نے تو اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، کیا کیا نہیں کیا۔ یہ کربلا کی سرزمین پر جب میرے مولا پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا تھا عزادارو، خاک کربلا پہ اترے، خاک کربلا کو ہاتھ میں لیا، مٹھی میں لیا اور فرمایا واللہ ہا ہنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے، واللہ ہا ہنا قتل رجالنا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے مرد شہید کیے جائیں گے، جہاں علی اکبر شہید ہوں گے، جہاں اون محمد شہید ہوں گے، جہاں مسلم ابن اوسجا شہید ہوں گے، جہاں حبیب ابن مظاہر شہید ہوں گے۔ ایک ایک کو شہید کر دیا گیا، اور پھر جب شہید کرنے کے بعد عزادارو وہ گھڑی آ گئی کہ جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے اور اس کے بعد ان لعینوں نے میرے مولا کے اوپر جو ظلم کیا، زیارت ناہیہ میں میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہو میرے جد بزرگوار پر، جن کی شہادت کے بعد ان کے جسد مبارک کی توہین کی گئی، جن کی شہادت کے بعد مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑا دیے گئے۔ اور عزادارو راوی یہ روایت کرتا ہے، میں صرف ایک روایت نقل کر رہا ہوں، وہ بیان کرتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد میں نے عجیب منظر کربلا میں دیکھے، میں نے دیکھا کہ لعینوں نے خیمے جلا دیے، میں نے دیکھا لعینوں نے ردائیں لوٹ لی، میں نے دیکھا معصوم بچوں نے تماچے کھائے، اور میں نے دیکھا ایک ایسا منظر جس منظر کو دیکھنے کے بعد میں بھی رو پڑا، جس نے بھی وہ منظر دیکھا ہے وہ رو پڑا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بابا بابا کرتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہی ہے، اور بابا کے لاشے سے لپٹ کر فریاد کر کے کہہ رہی ہے بابا آپ کے بعد ان لعینوں نے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد ان لعینوں نے دامن جلائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔